بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، لندن کے ایک میٹنگ میں جس کی صدارت ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کر رہے تھے، یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ مسلم لیگ کی باغ ڈور اس وقت تک جب تک میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آ کر نہیں سنبھالتے اور پارٹی کو اور الیکشن کمپین کو لیڈ نہیں کرتے، مریم نواز صاحبہ کے حوالے کر دی جائے۔ یہ فیصلہ چند وجوہات کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو مزاحمتی بیانیہ تھا، جناب شہباز شریف صاحب اس کے حق میں نہیں تھے، اور انہوں نے جو مفاہمتی بیانیہ بنایا اس کے نتیجے میں اگرچہ مسلم لیگ کو اور شریف خاندان کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کے مقدمات ختم ہو گئے اور حکومت مل گئی، آسانیاں پیدا ہوئیں، ورکر پر دباؤ ختم ہوا، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، شریف خاندان کی، مسلم لیگ کی جو سیاست تھی، اور خاص طور پر سینٹرل پنجاب میں اس کی سیاست کو بہت بڑا دھچکا پہنچا، اس حد تک کہ 17 جولائی کے انتخابات میں 20 میں سے 15 نشستیں جیت لیں جناب عمران خان صاحب کی پارٹی نے، اور مسلم لیگ کے حصے میں 4 نشستیں آئیں، جن میں سے 2 کے بارے میں پی ٹی آئی کا اور اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دھاندلی سے حاصل کی گئیں، ورنہ وہاں بھی پی ٹی آئی جیت رہی تھی، اور اب وہ دونوں نشستوں پر شاید عذرداری داخل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو شہباز شریف صاحب کی اپنی بطور وزیر اعظم پرفارمنس ہے وہ بھی مایوس کن رہی، اور مسلم لیگ نون کے کسی حامی کے لیے اس کا دفاع کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی ناقص پرفارمنس کی بنیاد پر، نان پرفارمنس کی بنیاد پر، جو حلقے مسلم لیگ کو یا پی ڈی ایم کو یا موجودہ حکمران اتحاد کو اقتدار میں لائے تھے، وہ بھی مایوسی کا شکار ہوئے، اور ان کے لیے واقعتاً نیوٹرل ہونے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہا۔ تو نواز شریف صاحب کو ذاتی طور پر یہ گلہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے، حمزہ صاحب نے، اور جو ان کے ارد گرد کے لوگ تھے، انہوں نے تو سارے فوائد سمیٹے اس رجیم چینج کے، لیکن ان کی نہ تو نااہلی ختم ہوئی ہے اور نہ ان کے خلاف کیسز ختم ہوئے ہیں۔ اگرچہ جناب اسحاق ڈار صاحب ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ملک میں واپس آ چکے ہیں، لیکن مقدمہ ابھی بھی ان پر موجود ہے، ان کا کیس اس طرح سے ختم نہیں ہوا جس طرح حمزہ شہباز صاحب کا یا جناب شہباز شریف صاحب کا ختم ہو چکا ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومتی عہدے اور جماعتی عہدے الگ الگ کرنے کی آڑ میں مسلم لیگ کا مکمل قبضہ یا مکمل جو انتظام و انصرام ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو دے دیا جائے، جو کراؤڈ پولر بھی ہیں، جو مزاحمتی سیاست کرتی رہی ہیں، اور جو میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کو آگے بڑھانے کی اہلیت صلاحیت رکھتے ہیں، اور مسلم لیگ کے اندر وہ دھڑا جو ایک مؤثر معقول تعداد میں ہے اور جو مفاہمت کے حق میں نہیں تھا، یا اگر تھا بھی تو وہ کچھ شرائط کے ساتھ مفاہمت کرنا چاہتا تھا، وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ خوش دلی سے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ جب مریم صاحبہ دوبارہ وطن واپس آ کر مزاحمتی بیانیے کے ساتھ آگے بڑھیں گی تو جو غیر فعال ورکر ہے یا مایوس ورکر ہے یا مایوس ووٹر ہے، وہ دوبارہ مسلم لیگ کی حمایت پر کمر بستہ ہوگا، اور 6 ماہ میں جو نقصان ہوا ہے اس کو آرام سے اس نقصان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے،
اور ڈیمیج کنٹرول ممکن ہے۔ عملاً کیا ہوتا ہے، مریم صاحبہ جو مخالفین ہیں مسلم لیگ کے اندر ہی اس نقطہ نظر کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے آزاد کشمیر میں انتخابی مہم چلائی، گلگت بلتستان میں انتخابی مہم چلائی، یہ جو 17 جولائی کے الیکشن ہو رہے تھے اس کی ساری کمپین جو تھی وہ مریم صاحبہ نے چلائی، لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، ان کے راستے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 13 سے 18 کا جو اقتدار ملا ہے مسلم لیگ کو، وہ نواز شریف کے کسی بیانیے یا محنت کا نتیجہ نہیں تھا، وہ شہباز شریف صاحب کی پنجاب میں محنت اور پرفارمنس کا نتیجہ تھا۔ اب بھی اگر اقتدار ملا ہے تو وہ کسی مزاحمتی بیانیے کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ مفاہمتی بیانیے کی وجہ سے ملا ہے، اور اس کے نتیجے میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں مسلم لیگ کے لیے، مقدمات ختم ہو گئے ہیں، امید پیدا ہوئی ہے کہ اگلے الیکشن میں دوبارہ وہ آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو مقتدر حلقوں کی اور طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل ہوگی اور وہ عمران خان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ورنہ مزاحمتی بیانیے کے ساتھ تو عمران خان نے تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، مقدمات تھے، جیلیں تھیں، سزائیں انتظار کر رہی تھیں، اور جس طرح کہ کہا جاتا ہے، جناب خرم دستگیر صاحب نے کہا، جاوید لطیف صاحب نے کہا، کئی دوسرے لوگ ٹی وی چینلز پر کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تو بتا دیا گیا تھا کہ عمران خان مزید 1.5 سال اقتدار میں رہے تو آپ کا مقدر اگلے 15 سال کے لیے جیلیں ہوں گی، مقدمات ہوں گے، اقتدار سے محرومی ہوگی۔ یہ ایک کشمکش جاری ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے اب حتمی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جب تک رہ سکتے ہیں وہ اقتدار میں رہیں، لیکن مسلم لیگ کی باغ ڈور اب مریم صاحبہ کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ مزاحمتی بیانیے کے ساتھ میدان میں اتریں گی، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، طاقتور حلقوں کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا کہ عمران خان کے مطالبے کے مطابق قبل از وقت انتخابات کرانے ہیں، موجودہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہے، موجودہ حکومت نے خود الیکشن کی راہ ہموار کرنی ہے، تو پھر مریم صاحبہ اور ان کے ساتھی بآسانی عوام سے یہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں یہ جھانسا دے کر اقتدار میں لایا گیا کہ آپ کو آزادی ہوگی، آپ کے مقدمات ختم ہوں گے، میاں صاحب وطن آئیں گے، وطن واپس آئیں گے، میاں صاحب کے مقدمات بھی ختم ہوں گے، نااہلی بھی ختم ہوگی، لیکن بعد میں یہ اس وعدے سے یا اس یقین دہانی سے پیچھے ہٹ گئے جن لوگوں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی، اور پھر لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر عمران خان کو آگے لایا گیا، یا عمران خان کی پشت پناہی کی گئی، عمران خان کو زیادہ مواقع فراہم کیے گئے، عوام سے رابطے کے بھی ہمیں موقع نہیں دیا گیا کہ ہم کیسز بنا کے نیب کے یا ایف آئی اے کے ذریعے یا پولیس کے ذریعے یا اینٹی کرپشن کے ذریعے عمران خان کو گرفتار کر سکتے۔ عمران خان اب بھی کچھ حلقوں کا لاڈلا ہے، اور عمران خان کے اقتدار کی راہ ایک بار پھر ہموار کی جا رہی ہے، اور یہ ایک مستقل وتیرہ ہے مقتدر حلقوں کا، اس لیے ہم اب اگلے الیکشن میں جا رہے ہیں، اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہم مجبوراً پہلے بھی اقتدار میں بھی مجبوراً آئے تھے، اور اب الیکشن میں بھی مجبوراً جا رہے ہیں۔ تو خیال یہ ہے کہ اس نقطہ نظر کو عوامی سطح پر پذیرائی ملے گی، ورکروں میں ایک نیا جوش و جذبہ پیدا ہوگا، ولولہ پیدا ہوگا، اور اگلا الیکشن ہم جیت پائیں گے۔ اور اس وقت جو صورتحال نظر آتی ہے، جو ایک برتری حاصل ہے سیاسی، نفسیاتی، انتخابی عمران خان کو، وہ برتری برقرار نہیں رہے گی۔ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور اگلے 2-4 دن میں ایک اعلان ہوگا، لندن سے اعلان ہوگا، مسلم لیگ کی سربراہی مریم صاحبہ کو دی جائے گی، اور مریم صاحبہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دیں گی جس میں نئے عہدیدار ہوں گے، شاید ظاہر بات ہے الیکشن تو نہیں کرائیں گے، اور ہر سطح پہ کوئی نئے عہدیدار بھی منتخب نہیں کیے جائیں گے، عہدیدار باقی شاید وہی برقرار رکھے جائیں، لیکن اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے پاس تمام اختیارات ہوں گے،
اور اس کی نگرانی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب خود کریں گے، اور میاں نواز شریف صاحب کی ہدایات کے مطابق مسلم لیگ کو اب چلایا جائے گا۔ لیکن مسلم لیگ کا اب بیانیہ جو ہے مفاہمت نہیں ہوگا، مزاحمت ہوگا، اور یہ مزاحمت اس حد تک ہے کہ جو نومبر میں اہم فیصلے ہونے ہیں وہ بھی اب شاید میاں شہباز شریف صاحب کی اس میں ان پٹ شامل نہ ہو، مشاورت شامل نہ ہو، اور اگر ہوئی بھی تو اس حد تک کہ مشاورت برائے مشاورت ہوگی، فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کریں گے اور اپنی سابقہ روایات کے مطابق کریں گے، خواہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔